قل اے محبوب آپ فرمائیے، یا عبادی اے میرے بندوں، الذین آمنوا وہ جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم تم اپنے رب سے ڈرو۔ اے محبوب آپ فرمائیے، کن سے فرمائیے؟ آپ کے امتیوں سے فرمائیے۔ کون سے امتی؟ جو ایمان لائے ہیں، ان سے کیا فرمائیے؟ یا عبادی، اے محبوب آپ ان سے کہیں اے میرے بندوں۔ تو یہاں بندوں سے مراد غلام ہے۔ لفظ عبد جو ہے، لفظ عبد یہ غلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح ہم لفظ بندہ اس معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ میرے بندے کام پہ لگے ہوئے ہیں، بھئی بندے ابھی تک نہیں پہنچے، آپ کے بندے ابھی تک نہیں پہنچے، تو یہ جملے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر یا تو نوکر مراد ہوتے ہیں یا افراد مراد ہوتے ہیں۔ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اگر ایک لفظ کے معنی کئی ہوں تو پھر جیسا موقع ہوگا ویسا اس کا ترجمہ ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے امتیوں سے کیا کہیں، اے میرے بندوں، یعنی اے میرے غلاموں، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنا غلام کہا، عبد کہا، تو پھر اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنے نام کے آگے لکھ لیا عبد المصطفیٰ، کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ بعض لوگوں نے اس چیز کو سمجھا نہیں اور انہوں نے عبد کا معنی کر دیا بندگی کرنے والا، تو وہ اعلی حضرت پر بیچارے اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اعلی حضرت اپنے نام کے آگے عبد المصطفیٰ کیوں لکھتے ہیں؟ عبد المصطفیٰ کا معنی تو ہو گیا مصطفیٰ کی بندگی کرنے والا، لیکن وہاں پر یہ معنی نہیں ہے، بلکہ ہے آقا کا غلام، آقا کا غلام۔ العبد بالعبد، قرآن میں بھی یہ لفظ عبد جو ہے دوسرے مقام پر غلام کے معنی میں استعمال ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا آپ اپنے امتیوں سے کہیں یا عبادی اے میرے بندوں، اے میرے عباد، اے میرے غلاموں، الذین آمنوا وہ جو ایمان لائے ہو، وہ جو ایمان لائے ہیں، اتقوا ربکم تم سب اپنے رب سے ڈرو، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا کی زندگی میں جس نے اچھے اعمال اختیار کیے اسے دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالی بھلائی عطا فرمائے گا، کہ نیک اعمال کی برکت سے دنیا کی زندگی بھی خوشگوار گزرتی ہے، سکون اور چین اور اطمینان والی گزرتی ہے۔ یہ تو ہمیں علم ہی نہیں نا کہ جو ہم نیکی کرتے ہیں، جو ہم اچھے اور دینی پروگرام میں آتے ہیں، جو ہم دعا کی محفل میں شریک ہوتے ہیں، ذکر الہی کی محفل میں شریک ہوتے ہیں، اس کی کتنی برکتیں ہمیں ملتی ہیں۔ نہ جانے کتنی آفتیں، بلائیں، مصیبتیں لکھی ہوں گی جو ان محفلوں کی برکت سے الحمدللہ ٹل جاتی ہوں گی، اور ان محفلوں کی برکت سے اور نیکی کی برکت سے اللہ تعالی اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے اور سکون، چین، اطمینان کی بہاریں نصیب ہوتی ہیں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور نیکی کرنے والا، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والا پریشان نہ ہو۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، تو اگر ایک جگہ لوگ تنگ کرتے ہیں تو وہ اس جگہ کو چھوڑ دے، دوسری جگہ چلا جائے، اللہ تعالیٰ نے جو روزی اس کے نصیب میں لکھی ہے وہ اسے ضرور ملے گی۔ انما یوفی الصابرون، صابروں کو بدلہ دیا جائے گا، اجرہم ان کا اجر، بغیر حساب بغیر حساب کے، ہر ایک کے لیے ترازو قائم ہوگا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، اور صبر کرنے والے بے حساب جنت میں جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والے اس وقت جنت میں جا رہے ہوں گے
جب ابھی کسی کو نامہ اعمال ملے ہی نہیں ہوں گے تو فرشتے کہیں گے تم کیسے جاتے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم نے صبر کیا ہے اور ہمارا کوئی حساب نہیں ہونا۔ صبر، مصیبتوں، آفتوں، بیماریوں پر بھی صبر ہو، اس کے علاوہ نیکی کرنے پر صبر اور گناہ سے بچنے پر صبر، یعنی نفس و شیطان کا بڑا حملہ ہے، دل بہت چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا، پھر بھی اپنے جسم کو روکنا، یہ بھی صبر ہے، اور نیکی کرنے کا دل نہیں ہو رہا پھر بھی زبردستی نیکی کرنا اور اپنے نفس کو نیکی پر لگانا، یہ بھی صبر ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، انی امرت، مجھے تو حکم یہی دیا گیا، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، مخلصا لہ الدین، خالص اسی کا بندہ ہو کر، اپنے دین کو خالص اسی کا کر کے، یعنی عبادت ہو تو خالص اللہ کے لیے ہو۔ وہ امرت، اور مجھے حکم دیا گیا، لأن اکون اول المسلمین، کہ میں سب سے پہلے رب کے حضور جھکنے والا رہوں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انی اخاف ان عصیت ربی، میں یہ ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، تو بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی سے گناہ ممکن ہے، یہ مطلب نہیں ہے، انبیاء گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں، جب میں اتنے بلند و بالا مقام پر پہنچ کر بھی میں رب کی نافرمانی کبھی نہیں کر سکتا، اور میرے لیے کبھی بھی رب کی نافرمانی جائز نہیں ہے، تو کوئی چاہے کتنے ہی بلند مقام پر پہنچ جائے، اسے رب کی فرما برداری ضروری ہے۔ یہی تو وہ بات ہے نا کہ جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر جب شیطان نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اور وہ روشنی کی شکل میں آیا، جسے عرف میں ہم نور کہہ سکتے ہیں، اور وہ روشنی کا بادل جو ہے آیا اور آواز آئی کہ اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، اور تو نے اتنی عبادتیں کی ہیں کہ میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں، اب تیرے لیے ہر حرام کام حلال ہو گیا، اور میں نے تجھے جو نماز بھی معاف کر دی۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور آپ نے کہا اے مردود شیطان، تو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ ساری روشنی ختم ہو گئی، ظلمت ہو گئی، اور وہ آ گیا آپ کے سامنے اور کہنے لگا عبد القادر، اس وار کے ذریعے میں نے بڑے بڑے ولیوں کو گمراہ کر دیا، اس وار کے ذریعے آپ کو واقعی آپ کے علم نے بچا لیا، میں آپ کے علم سے بڑا متاثر ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر دوسرا وار کرتا ہے، اگر علم بچاتا تو تجھے بچا لیتا، تو کتنا بڑا عالم تھا، فرشتوں کا استاد بنا ہوا تھا، لیکن تو نے تکبر کیا اور ہلاک ہو گیا، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا۔ تو آج کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو پیر سمجھتے ہیں، لیکن ان کے لیے اگر ہم یہ جملہ کہیں وہ جعلی پیر ہیں یا ڈبہ پیر ہیں، تو یہ جملہ بھی ان کے لیے کم ہے۔ ان کو نماز ایک نہیں پڑھنی ہوتی، عورتوں سے پاؤں دبا رکھے ہوتے ہیں، عورتیں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، بھنگ پی رہے ہوتے ہیں، چرس پی رہے ہوتے ہیں، اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ اگر ان کو یہ کہا جائے جناب یہ بھنگ پینا، چرس پینا، عورتوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کو ہاتھ چموانا، بدنگاہی کرنا، بے پردگی، یہ ڈانس، یہ سب حرام ہے، تو کہتے ہیں یہ ملاؤں کی باتیں ہیں۔ ہم تو ملاؤں کے مسلک پہ نہیں چلتے، ہم تو طریقت پہ چلتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ راستہ ہے، اور طریقت جو ہے اس راستے پر چلنے والی گاڑی ہے۔ تو بتائیے طریقت اور شریعت کبھی جدا ہو سکتی ہے؟ بھئی جو سپر ہائی وے ہے، جو موٹر وے ہے، نیشنل ہائی وے ہے، وہ راستہ ہے،
اور اس راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں گاڑی چاہیے. تو جنت کے جو راستے ہیں ان راستوں پر چلنا جو ہے وہ چلنے کے لیے جو گاڑی ہے وہ طریقت ہے. تو اب بتائیے اگر گاڑی جو ہے وہ راستے سے ہٹ جائے تو وہ کیا منزل تک پہنچ سکتی ہے؟ تو جو طریقت کی گاڑی میں بیٹھ کر اور گاڑی کو لے جائے جنگل کے اندر تو وہ تو ہلاک ہو جائے گا. تو اسے شریعت کے راستے پر ہی چلنا ہوگا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتا ہے اور کہتا ہے بابا ہم تو پہنچے ہوئے ہیں, نماز تو پہنچنے کے لیے ہے, تو ہم تو پہنچے ہوئے ہیں, ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا واقعی پہنچے ہوئے ہیں. وہ جانے لگا تو اسے بلایا اور فرمایا سنو کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ وہ جہنم میں پہنچے ہوئے کہ رسول اللہ نے نماز پڑھی, صحابہ نے پڑھی, اولیاء نے پڑھی, یہ کون سا پہنچا ہوا ہے کہ نماز سے فارغ ہے؟ اللہ رب العالمین دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. قل اے محبوب آپ فرمائیے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, بالفرض اگر مجھ سے نافرمانی ہو جائے تو مجھے بھی اپنے رب سے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی, آپ فرمائیے میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں خالص اس کا بندہ ہو کر, اپنے دین کو خالص اسی کے لیے کر کے کرتا ہوں, یعنی میرا ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہے. فاعبدوا ما شئتم من دونہ, تو تم اللہ کے سوا جسے چاہو پوجو, اس کا انجام تم دیکھ لو گے. قل اے محبوب آپ فرمائیے, حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ جو کہ مفسر شہیر ہیں, حکیم الامت ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی توحید کا ذکر ہے, جہاں بھی شرک کی مذمت ہے, جہاں اللہ کی شان کا ذکر ہے, تو وہاں یہ فرمایا جاتا ہے اے محبوب آپ فرمائیے. تو فرماتے ہیں یہ آیتیں بھی نعت مصطفیٰ ہیں, یہ آیتیں بھی حضور کی شان بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے فرمایا گیا کہ آپ فرمائیے. قل آپ فرما دیجئے ان الخاسرین, بے شک نقصان اٹھانے والے, پوری طرح ہارنے والے وہ لوگ ہیں الذین خسروا انفسهم, جنہوں نے اپنی جانوں کو برباد کیا, وہ اہلیہم, اور اپنے گھر والوں کو برباد کیا, یوم القیامہ, قیامت کے دن. الحضرت امام اہل سنت اس کا ترجمہ بڑا ہی پیارا فرماتے ہیں, اے محبوب آپ فرما دیجئے پوری ہار, پوری شکست انہیں جو اپنی جان اور اپنے گھر والے قیامت کے دن ہار بیٹھے. الا ذالک هو الخسران المبین, ہاں یہی کھلی ہار ہے, شکست ہے, سب سے بڑا نقصان ہے. لہم من فوقہم غلل من النار, ان کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے سائے ہوں گے, آگ کے پہاڑ ہوں گے. ومن تحتہم ظلل, اور ان کے نیچے بھی آگ کے پہاڑ ہوں گے. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ, یہ وہ باتیں ہیں جن کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عبادی, اے میرے بندوں, فاتقون, تم مجھ ہی سے ڈرو. والذین, اور وہ لوگ اجتنبوا, جو بچے, الطاغوت, طاغوت سے. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ہر باطل قوت کو طاغوت کہتے ہیں. شیاطین بھی طاغوت ہیں, بت بھی طاغوت ہیں. انسان میں جو لوگ گمراہیت پھیلانے والے ہیں وہ بھی طاغوت ہیں. اور اسی طرح ملکی وہ قانون کہ جو شریعت کے خلاف ہو وہ بھی طاغوت ہے, وہ بھی طاغوت ہے. کیونکہ جب ملکی قانون شریعت کے خلاف ہوتا ہے تو لوگوں کے سامنے جب ہم شرعی قانون پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب اس کو رہنے دیں, ملکی قانون یہ ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرعی قانون پر وہ ملکی قانون کو فوقیت دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح سے طاغوت ہے جو رب کی یاد سے اور رب کی فرمانبرداری سے روکنے والی چیزیں ہیں. پوری دنیا میں 57، اب سنا ہے کہ 61 ممالک، لیکن 61 ممالک میں سے کسی ملک کے اندر بھی مکمل اسلامی قانون نہیں ہے. ہاں، کچھ شقیں ہیں اسلامی. سعودی عرب کے متعلق لوگ سمجھتے ہیں مکمل اسلامی قانون ہے، تو وہاں بھی مکمل اسلامی قانون نہیں ہے. اور ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے، یعنی اس کو اچھی طرح دیکھا ہے، تو اس میں بھی کئی شقیں جو ہیں وہ غیر اسلامی ہیں. یہ جتنے قوانین ہیں اور جو کچھ بھی ہوا یہ کہ پہلے ہمیں غلام بنایا گیا، انگریزوں نے، فرانسیسیوں نے ہمارے اسلامی ممالک پر قبضہ کیا، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمیں واپس دے دیا. لیکن جو انہوں نے بیوروکریٹس اس ملک میں بنائے یا ہر اسلامی ملک میں بنائے، وہ انگریزوں کے پٹھو ہیں، انگریزوں کے غلام ہیں. اب چاہے کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے، ملک وہ کافروں کی غلامی ہی میں چلتا ہے. قوانین وہ جو انہوں نے قوانین بنائے ہیں اس کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے. دیکھیں، آپ جتنا بھی رنگ روگن کریں، لیکن چیز کا جو ڈھانچہ بنا ہوا ہے اس کی شکل نہیں بدلے گی. مثلا یہ عمارت ہے، اس کے آپ چاہیں سنگ مرمر کتنا بھی بدل دیں، جو کچھ بھی کر لیں، جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ اسی طرح کھڑا رہے گا. تو انہوں نے کیا کیا، انگریزوں نے، فرانسیسیوں نے، کہ جب ملک مسلمانوں کو واپس کیا تو اس کا ایک ایسا اسٹرکچر بنا دیا، اس کا ایک ایسا ڈھانچہ بنا دیا کہ ہم چاہیں جتنی بھی اس پر پالیش کرتے رہیں، نتیجہ وہی نکلے گا. کوئی بھی گورنمنٹ آئے، اب دیکھیں پاکستان کا جو اسٹرکچر بنایا گیا ہے، کوئی بھی گورنمنٹ آئے کرپشن ہی کرپشن ہے، لوٹ مار ہی لوٹ مار ہے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر نئی آنے والی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑی مصیبت ہوتی ہے. اور وہ جو حضرت انس نے فرمایا تھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کسی نے ان کے سامنے حکمراں کی شکایت کی تو فرمایا تمہارے اعمال ایسے برے ہیں کہ یہ جائے گا تو دوسرا آئے گا تو تم اس کو بھول جاؤ گے اور تم کہو گے کہ توبہ توبہ، یہ تو اس سے بڑی مصیبت آئی. تو جب بھی کوئی حکومت جاتی ہے تو دوسرا اس سے بڑا جو ہے ظالم و فاسق آ جاتا ہے. تو یہ سارا کیا ہے، یہ ایک اسٹرکچر بنایا گیا اور اس کے ذریعے ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. اب ایک چیز پر غور کریں جو بڑی دکھ والی بات ہے. مصر کا مسئلہ ہوا، تیونس کا مسئلہ ہوا، اب لیبیا کا مسئلہ ہو رہا ہے. تینوں ممالک کے اربوں نہیں بلکہ کھربوں ڈالر کافروں کی بینکوں میں ہیں. جب ان کا مسئلہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ ان اکاؤنٹ کو انہوں نے فریز کر دیا، منجمد کر دیا. اب بتائیے منجمد کرنے سے ہمیں کون سا فائدہ ہوا؟ وہ جو کھربوں ڈالر ان کے پاس پڑے ہوئے تھے انہوں نے جام کر دیے کہ وہ ملکی حالات وہ صحیح نہیں ہے اور یہ جو ہے جب ہم بعد میں دیں گے. اب یہ اس کے ذریعے یہ کیا کریں گے، اس کے ذریعے یہ فیکٹریاں بنائیں گے، ملٹی نیشنل کمپنیاں بنائیں گے. تو در حقیقت 61 اسلامی ممالک کے اندر جتنے بھی حکمراں بٹھائے گئے ہیں یہ وہ ہیں جو ملک کی دولت کو لوٹتے ہیں اور لوٹ کر یہ دولت یہ کافروں کی بینکوں میں رکھتے ہیں، اس سے وہ جو فیکٹریاں بناتے ہیں. صرف آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب کے بادشاہ اور ان کے جو شیوخ ہیں ان کے پاس جو تیل کی دولت ہے وہ کھربوں ڈالر میں ہے. وہ اس وقت امریکی بینکوں میں ہے. امریکہ کی اگر بینکوں سے وہ صرف نکال لے تو امریکہ کا دیوالیہ ہو جائے، لیکن یہ 80 سال سے وہ جمع ہی کر رکھے ہیں اور ان کے ذریعے وہ مسلمانوں پر حکومت کرتے آ رہے ہیں. تو اس وقت پوری جو مغربی دنیا ہے، یہودی عیسائی ہیں، یہ حکومت کر رہے ہیں ہماری دولت پر، جو اربوں کھربوں ڈالر پاکستانی جتنے حکمراں ہیں، چاہے کسی بھی سیاسی پارٹی کا وہ کروڑ پتی آدمی ہے، اس کی دولت پاکستان میں نہیں ہے بلکہ وہ کافروں کے بینکوں میں ہے جس کے بل بوتے پر وہ حکومت کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان تمام طاغوتوں سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے. یہ ساری گفتگو ہے طاغوت کی تشریح میں. والذین،
اور وہ لوگ اجتنبوا الطاغوت، جو طاغوت سے بچے. یہاں طاغوت سے مراد بت ہیں، لیکن طاغوت کا لفظ جو ہے وہ وسیع ہے، وہ ہر باطل قوت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان یعبدوہا، کہ وہ اس کی پوجا نہیں کرتے ان بتوں کی. وانابوا الی اللہ، اور وہ اللہ ہی کی طرف رجوع لائے. لہم البشریٰ، انہی کے لیے خوشخبری ہے. فبشر عباد، تو میرے بندوں کو آپ خوشخبری محبوب سنا دیجئے. اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ الذین یستمعون القول، وہ جو بات کو غور سے سنتے ہیں. فیتبعون احسن، پھر وہ اسے اچھی طرح اس پر وہ عمل کرتے ہیں. تو عمل کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے غور سے سننا، اس پر غور کرنا، اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. آج ہوتا یہی ہے کہ ہم سنتے بہت ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ میرے پڑوسی کے لیے ہیں، یہ ہمارے علاقے میں وہ جو بندہ ہے نا اس کے لیے ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو گناہگار تصور نہیں کریں گے، اور جب تک ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں محاسبے کے لیے اپنی ذات کو پیش نہیں کریں گے، تب تک ہمیں اپنی غلطیاں نظر نہیں آئیں گی اور پھر ہماری اصلاح بھی نہیں ہوگی. اولئک الذین ھداھم، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، ھداھم اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت دی. اللہ نے ہدایت کنہیں دی؟ جو غور سے سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ عقل والے ہیں. أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، کیا وہ کہ جس پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا، جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی. أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، تو کیا تم ہدایت دے کر آگ کے مستحق کو بچا لو گے؟ یعنی یہ ایک نصیحت ہے کہ انسان کوشش کرے اور دین کی بات لوگوں تک پہنچائے، مگر اپنا ذہن وسیع رکھے. یعنی ذہن اس طرح ہونا چاہیے کہ دین کا کام ہے، پیغام پہنچانا میری ذمہ داری ہے، لیکن جن کے نصیب میں کفر ہے اور جن کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان پر نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو لہذا انسان اپنا کام کرتا رہے. جو مستحق جنت ہیں، جن کے دل اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیے، ان تک جب پیغام پہنچے گا تو وہ ضرور اثر قبول کریں گے. لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرے، تقوی اختیار کیا جنہوں نے، لہم غرف من فوقها، انہیں جنت کے عالی شان محلات دیے جائیں گے. غرف مبنیہ، ایسے محلات کے ان کے اوپر وہ کمرے بنے ہوں گے. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا. فسلکہ ینابیع، ینابیع سے مراد ہیں چشمے. فی الارض، پھر اللہ تعالی نے زمین میں پانی کے چشمے بہا دیے. ثم یخرج به زرعا، پھر اس سے اللہ تعالی کھیتی پیدا فرماتا ہے. مختلفاً الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. ثم یہیج، پھر وہ کھیتی سوکھ جاتی ہے. فتراہ مصفرا، تو دیکھے کہ وہ پیلی پڑ گئی. ثم یجعلہ حطاما، پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر، کیا مثال بیان کی گئی.
اور یہ مثال قرآن پاک میں کئی جگہ پر بیان کی گئی، اور یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ آج اگر ہم ایک بات کو دوسری دفعہ ریپیٹ کریں تو کم از کم دل میں خیال ضرور آتا ہے، ارے یار یہ بات تو پہلے بھی سنی تھی۔ لیکن یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ یہ باتیں بار بار ریپیٹ ہوں، کوئی بوریت نہیں ہوتی بلکہ اور ذوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کتنی پیاری مثال دی گئی۔ یہ مثال ہے، اصل میں اس مثال کے ذریعے انسان کی زندگی کو سمجھایا گیا۔ بچہ دیکھیں پیدا ہوتا ہے کتنا تر و تازہ ہوتا ہے، پھر وہ جوانی تک پہنچتا ہے، کیا اس کا جوبن ہے، کیا اس کی طاقت ہے، کیا اس کی خوبصورتی ہے۔ پھر عمر ڈھلنی شروع ہوتی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، دیکھیں مرجھایا ہوا لگتا ہے، چہرہ مرجھا جاتا ہے، جسم کی صلاحیتیں کمزوری پر آتی ہیں، بیماریاں، بڑھاپا خود بیماری ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بالکل سوکھ جاتا ہے۔ 70 80 سال، 90 سال، 100 سال، اب دیکھیں جتنی بڑی عمر ہوتی جائے گی بندہ سوکھتا جاتا ہے، اور وہ سوکھ کر سوکھی جو ہے کھیتی کی طرح پیلا پڑ جاتا ہے، اور پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر قبر میں جا کر جسے اللہ تبارک و تعالی شرف عطا فرمائے، ورنہ عام طور پر قبر میں جا کر وہ بندہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے زندگی، جس زندگی کی خاطر انسان سب کچھ کرتا ہے۔ اگر لمبی عمر مل بھی جائے تو اس کا اینڈ یہ ہے، مگر یہ تو ان کے لیے ہے جن کو لمبی عمر ملے، ورنہ کسی کو نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کتنی ہے۔ ہو سکتا ہے زندگی پوری ہو چکی ہو، 1-2 دن باقی ہو سکتا ہے 1 ہی جو گھنٹہ باقی ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کی زندگی کی قدر کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، بے شک اس میں ضرور نصیحت ہے عقل مند